علامہ صاحب آپ سے سوال کروں گا، لوگ بڑا زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اکثر ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں معاشرے کے اندر کہ میں بڑا گنہ گار ہوں اور اب میری توبہ بھی قبول نہیں ہونی، اور اس طرح کی بڑی دیگر اور چیزیں ہیں، اور لوگ بڑا زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں نیگیٹیوٹی کے یا ایک گناہوں کے ٹریک پر چل رہے ہیں تو چلتے ہی جاتے ہیں، کبھی ریورٹ بیک نہیں ہوتے، شاید وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں. اس کی ذرا تھوڑی سی وجہ بیان. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سٹارٹ میں قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ نے نا امید نہیں ہونا. آپ بہترین معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں اور غفور الرحیم ہے. مراد یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ انسان جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہ جو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہ بہرا روی کی دلدل میں اترتا چلا جا رہا ہے، تو جو اللہ کی ذات ہے، اور یہ رمضان کی مناسبت سے خاص طور پہ آپ نے جو پروگرام کا انتخاب کیا ہے، یہ جو ٹاپک ہے، رمضان میں بالعموم پورا سال، لیکن رمضان میں خصوصی طور پہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی مغفرتیں پورے عروج پہ ہوتی ہیں. کیا بات ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں یہ مبارک ساتیں آ چکی ہیں. ہمیں چاہیے ان مبارک ساتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں. اور جو آپ نے نا امیدی کی بات کی، میں یہاں پر یہ بیان کرتا چلوں قارئین کرام کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو روایت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کچھ قیدیوں کو لایا گیا، اور ان میں ہم نے دیکھا آقائے کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. ہم نے ان قیدیوں میں دیکھا ایک عورت بڑی بے چینی سے ادھر ادھر بھاگ رہی ہے. ہم نے دیکھا آقائے کائنات بھی اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں. وہ عورت اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، اس کو اپنا بچہ نہیں مل رہا تھا. بالآخر اس نے اپنے بچے کو ان قیدیوں میں پا لیا. اس نے یکایک جو ماں کی محبت ہے، اس محبت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے یکایک اس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا. آقائے کائنات نے ہمیں اپنے اصحاب کو صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کیا اور ایک بات کو سمجھانا مقصود تھا. کس خوبصورت انداز سے آپ نے اس بات کو سمجھایا. آپ نے ہمیں مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، کیا میرے اصحاب تم دیکھ رہے ہو یہ عورت جس نے بے چینی سے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگایا، کیا تم یہ بات سمجھتے ہو یہ عورت جیتے جی اپنے اس بچے کو آگ کی نظر کر دے گی، آگ میں پھینک دے گی؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم نے یک زبان ہو کر کہا نہیں آقائے محترم، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کو کسی آگ کی نظر کر دے، اس کو زندہ جلا دے؟ تو آقائے محترم نے کیا تاریخی الفاظ کہے جس سے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے اور اس سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. آقائے کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی ذات وہ رحم کرنے والی ہے، وہ اس ماں سے 100 درجے بڑھ کے اپنی مخلوقیت پر رحم کرنے والی ہے. اور میں یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے قارئین کرام، یہ جو ناظرین کرام ہیں، ان کے لیے میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا. اللہ رب آقائے کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے رحمت کے جو 100 حصے ہیں اس میں سے صرف ایک حصے کو زمین پہ اتارا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے، بچہ اپنی ماں سے، ہم اپنے والدین سے، والدین اپنی اولادوں سے، میاں بیوی، جتنی بھی محبتوں کی مراکز ہے دنیا میں، جتنی بھی محبتوں کی داستان ہے، وہ صرف ایک حصے کی وجہ سے ہے. یہ درندے اپنے بچوں کو پیار کرنے والے، پرندے اپنے بچوں سے محبت کرنے والے، گویا کہ دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں یہ اللہ کی صرف ایک رحمت جو اس نے اتاری ہے اس کے سبب ہے. اور 99 حصے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اور میرے لیے کل قیامت کے دن اپنے پاس رکھ لیے ہیں. اور حدیث قدسی میں آتا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، اور ایک الفاظ آتے ہیں سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر، میرے اس پر غالب ہے، سبقت لینے والی ہے. مراد یہ ہے یہ برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے. ہمیں چاہیے کہنے والا بھی اور سب سننے والے بھی اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لیں، گناہ جتنے بھی کیوں نہ ہو. جس طرح یہ پہلے بھی اس حدیث کا تذکرہ ہوا، اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت آپ ایک ایسی قوم کو پیدا کر دیں اگر اس کو پتا چلے کہ یہ لوگ میری توبہ کو کرنے والے نہیں ہیں، اس کو توبہ اتنی محبوب ہے کہ وہ قوم گناہوں کا ارتکاب کرے، پھر اللہ کے حضور وہ گر گڑائے اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے. اور یہاں پر آخری بات میں اس کو ایڈ اپ کرتا ہوں تاکہ آپ پروگرام کو آگے چلا سکیں. آقائے کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کو توبہ اس سے اس قدر پسند ہے، اس قدر پسند ہے. آپ نے ایک بنجارے مسافر کا تذکرہ کیا کہ ایک انسان جو ویرانے میں اپنا مال جس کا گم ہو چکا ہو، اس کا اونٹ، اس کی سواری اس سے کھو چکی ہو،
وہ اس کی تلاش میں تھک کے ہار کے چور ہو کر نڈھال ہو کے سو جائے، اور جب وہ اٹھے اس کو سواری کو اپنے سامنے دیکھے اور خوشی سے کہے، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے خوشی کے عالم میں، اے اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس طرح جس طرح وہ انسان خوش ہوتا ہے، میں اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہوں۔